روح القدس کی آگ کا بپتسمہ۔ اور جو مین ورس ہے وہ متی کی انجیل اس کا 3 باب اسے 11ویں آیت، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آمین۔ آج سے 2000 سال پہلے یروشلم کے شہر میں روح القدس کا نزول 120 کی جماعت پر ہوا تھا۔ یروشلم وہ تاریخی شہر ہے کہ جسے خداوند کا شہر بھی کہا گیا ہے، اور پھر مکاشہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ ایک نیا یروشلم کا ذکر بھی ہم پڑھتے ہیں۔ یروشلم کو خدا کا شہر، نبیوں کا شہر اور بادشاہوں کا شہر بھی کہا گیا ہے۔ یروشلم کو ببلیکلی ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ یہاں پر یسوع مسیح پیدا بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ پھر یہاں ہی سے آسمان پر اٹھائے گئے، اور یہاں ہی سے پھر وہ آئیں گے۔ جنگ و جدل بھی ہوتی رہیں اور ہوں گی بھی، اور سب سے بڑھ کر یہی وہ شہر ہے جہاں پر بالا خانہ تھا اور 120 کی جماعت خدا کے روح القدس کے لیے دعا کر رہی تھی، اور وہ ان پر نازل ہوا۔ جو ریفرنس آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس میں 2 طرح کے انٹروڈکشن ہیں۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی پہلی 11 آیات پہ ہمیں 2 طرح کے تعارف ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ جو پہلا تعارف ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جان دا بیپٹسٹ، جس کو ہم یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، اور اس کا جو بیسیکلی پہلے تعارف کرایا گیا تھا وہ یسایہ 40 باب اس کی 3 آیت میں تھا، جہاں پر لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ تو یسایہ نبی نے یوحنا کا تعارف تقریباً 700 سال پہلے کروایا تھا کہ جو جان دا بیپٹسٹ ہے، جب یہ آئے گا تو اس کا کام کیا ہوگا۔ یوحنا کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس کو فور رنر آف جیسس کرائسٹ، یعنی کہ یسوع مسیح کا پیش رو کہا گیا ہے، اس کی راہ تیار کرنے والا کہا گیا ہے۔ بہت ساری باتیں اس کے بارے میں ہیں۔ اس کی لائف جو ہے وہ صرف یسوع مسیح کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے اور یسوع کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا۔ یوحنا کی جو زندگی تھی یہ بڑی سادہ تھی، اور زیادہ تر جتنے بھی انبیاء کرام تھے پرانے عہد نامہ میں، ان سب کی زندگیاں بڑی سادہ تھی۔ انہوں نے سادہ خوراک کھائی اور انہوں نے سادہ کپڑے پہنے۔ یہ جو لکھا ہے کہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے، یہ بیسیکلی بڑا کھردرا سا یہ کپڑا ہوتا تھا جس کو یہ انبیاء استعمال کرتے تھے، اور سیم یہی جو لباس تھا یہ ہم ایلیا نبی کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایلیا نبی کا لباس اور جان دا بیپٹسٹ کا لباس یہ دونوں ملتے جلتے تھے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ یوحنا جو تھا یہ جنگلی شہد کھاتا، اور اس کی جو خوراک تھی یہ ٹڈیاں تھی۔ بعض ٹیچر کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ٹڈیاں شاید ٹھیک نہیں ہیں، بیسیکلی یہ ایک جانور تھا جس کا گوشت ہوتا تھا، اور اس کا ذکر اخبار کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ لیگل خوراک تھی،
اور زیادہ تر جتنے بھی انبیاء تھے یہ یہی چیز کھاتے تھے. جان بیپٹسٹ بھی یہی چیز کھاتا، سادہ رہتا، جنگلوں میں رہتا، اور اس کی زندگی کا جو مشن تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس مشن کی خاطر انتہائی سادہ زندگی جو ہے وہ بسر کی. جب یوحنا کے بارے میں لوگوں نے سنا تو ان کا خیال یہی تھا کہ ایلیا پھر سے واپس آ گیا ہے. اس لیے جب جان دا بیپٹسٹ توبہ کے منادی کرتا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہودیہ سے اور گلیل سے بڑی بڑی دور سے لوگ نکل کر آتے تھے، بڑا سفر کر کے آتے تھے، اور وہ اس لیے آتے تھے اور اس لیے توبہ کرتے تھے کہ آفٹر لانگ ٹائم، یعنی کہ 430 سال کا یہ فرق تھا کہ جس کے بیچ میں خدا سائلنٹ تھا، خدا خاموش تھا. تو اتنے سالوں کے بعد ایک خاموشی ٹوٹی تھی، ایک سائلنٹ ختم ہوا تھا. تو لوگ اس بات سے بڑے خوش تھے کیونکہ جو پرانے عہد کے لوگ تھے وہ ہمیشہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ان کا جو کنیکشن ہے یہ خدا کے ساتھ رہے، ان کا جو رابطہ ہے یہ خدا کے ساتھ رہے. لیکن ان سالوں میں بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے اپنا ازواج بڑا خراب کر لیا تھا، شادیاں بڑی کرنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر خدا کو انہوں نے ہدیہ دینا چھوڑ دیا تھا. اور یہ وجہ ہوئی تھی وہ خدا کو عزت بھی نہیں دیتے تھے، اور یہ وجہ ہوئی تھی کہ پھر خدا نے خاموشی اختیار کر لی. اور ان سالوں کے بیچ میں نہ خدا نے کوئی نبی بھیجا، نہ کوئی ویژن آئی، نہ کوئی رویا آئی، اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا. تو جس کی وجہ سے یہ 430 سال بعد یہ خاموشی ٹوٹی تھی. اور جب لوگوں نے سنا کہ ایک نبی آیا ہے، ایک خدا کا بندہ آیا ہے، تو اس لیے وہ اپنے دیہاتوں سے نکلے ہیں، اپنے شہروں سے نکلے ہیں، دور دراز کا انہوں نے سفر کیا ہے. اور یوحنا کی جو منادی تھی، توبہ کے منادی تھی، وہ توبہ کرتے اور بپتسمہ لیتے. حالانکہ بائبل مقدس میں اگر ہم پرانے عہد میں پڑھیں تو جو پرانے عہد کے لوگ تھے یہودیت میں شامل ہونے کے لیے ان کا خطرہ کیا جاتا تھا. لیکن اب جان دا بیپٹسٹ اس نے خطرے کی بات نہیں کی ہے، اس نے واٹر بیپٹزم کی بات کی ہے. اور اس لیے وہ اس بات کو کہہ لیں کہ اس میں ہر مرد بھی شامل ہے اور ہر عورت بھی شامل ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک مسیحیت کی بنیاد کا سلسلہ شروع کیا یہ پانی کا بپتسمہ دے کر. اس لیے بہت سارے لوگ اس کے پاس آتے تھے. اور جب اس نے کہا کہ اے شام کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا، تو بنیادی طور پر یہ بات ان سب کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہاں پر فقیہ اور فریسی آئے تھے جو کہ اپنے آپ کو بڑا راست بات یا بڑا نیک یا بہت کچھ سمجھتے تھے، لیکن ان کی پریکٹیکل جو لائف تھی وہ پھلدار نہیں تھی. اس لیے یوحنا کہتا ہے کہ درختوں کے جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے پر جو درخت پھل نہیں لاتا ہے، یعنی کہ فروٹفل لائف نہیں تھی. اس لیے انہیں شام کے بچوں کہتا ہے اور انہیں کہتا ہے تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. یعنی کہ وہ ریاکاری کا بپتسمہ کہہ سکتے ہیں یا ریاکاری کی اب توبہ کہہ سکتے ہیں. اس سے جان دا بیپٹسٹ ان سے یہ بات کرتا ہے. اب یہ ہر طرح کے لوگ جان دا بیپٹسٹ کے سامنے ہیں. تو اس لیے جب جان دا بیپٹسٹ نے ان سارے لوگوں کو دیکھا تو اس نے ایک اعلان کیا، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. جو میری رسپانسبلٹی ہے، جو ایک خادم کی، ایک چرچ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پانی کا بپتسمہ دے سکتے ہیں. اس سے جان دا بیپٹسٹ نے یہ بات کلیئر کی کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے. جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، اور میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق بھی نہیں ہوں. وہ تم کو روح قدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. یہ اناؤنسمنٹ اور یہ انٹروڈکشن جو ہے یہ جان دا بیپٹسٹ یسوع مسیح کے بارے میں کراتا ہے. جو آ رہا ہے وہ تم کو بیپٹائز کرے گا،
وہ تم کو اپنے روح قدس سے بھرے گا، کیونکہ وہ زوراور ہے۔ میں صرف پانی کی رسم پوری کر سکتا ہوں، میں صرف یہ کر سکتا ہوں، لیکن اپنے روح سے بھرنا، اپنے کلام سے بھرنا، اپنی قدرت سے بھرنا، یہ میرا کام نہیں ہے، بلکہ جو زوراور ہے، جو خدا کا کلوتا ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، وہ تمہیں اپنے روح سے، اپنے کلام سے، اپنی حضوری میں ڈبو سکتا ہے، بیپٹائز کر سکتا ہے۔ ہاللویہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ بات اس نے سارے لوگوں کے ذہن میں ڈال دی تاکہ تمہارا یہ مائنڈ سیٹ اپ اس بات کے لیے کلیئر ہو جائے۔ جب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو اب اگر اب یسوع کے بارے میں دیکھیں تو یسوع مسیح نے بہت ساری جگہوں پر مینی ٹائم اس نے اس بات کی تعلیم دی۔ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یسوع مسیح کا جو بنیادی ایک فوکس ہوتا تھا ایجوکیٹ کرنا، تعلیم دینا، اس لیے وہ عبادت خانہ میں جاتے تھے، اور بار بار لکھا ہے کہ وہ گاؤں اور دیہاتوں اور عبادت خانوں میں تعلیم دیتا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ کہہ لیں کہ لوگوں کی زندگی میں میریکلز ہوتے تھے۔ کلام جو ہے یہ سب سے بڑی برکت ہے، جو کہ کلام کو دل سے قبول کرتا ہے، اس کلام میں نجات ہے، اس کلام میں ریسٹوریشن ہے، اس کلام میں شفا ہے، اس کلام میں ساری برکتیں خدا نے رکھی ہوئی ہیں۔ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اور ختم نہیں ہوگا تو خدا کا کلام کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ابد تک قائم رہے گا۔ ساری چیزیں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائے گی، لیکن ورڈ آف گاڈ جو خدا کا کلام ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آمین۔ یسوع مسیح نے بار بار یہ بہت سارے ریفرنس ہمیں ملتے ہیں، یہ بات کہی کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے تم نے ٹھہرے رہنا ہے۔ بار بار یسوع نے یہ بات کہی کہ تم نے وداؤٹ بیپٹزم، وداؤٹ ہولی فائر بیپٹزم آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اس نے کہا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہوگا، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ یسوع نے بار بار اپنے لوگوں کا کہنے کہ مائنڈ سیٹ اپ تیار کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کمپنی آتی ہے تو جب کوئی کمپنی آتی ہے تو اس نے کوئی اگر پروڈکٹ بیچنے ہونا، کوئی فروخت کرنی ہو تو ٹی وی پر ان کے ایڈ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے سائن بورڈز آپ کو نظر آتے ہیں، مختلف طرح سے فلائر بنائے جاتے ہیں، اخباروں کے بیچ میں لوگ فلائر رکھ کر دیتے ہیں، ہر کوئی ہر میتھڈ یوز کرتا ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ اپ تیار کیا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں پروڈکٹ یا فلاں چیز کچھ ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر بھی یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو جو اس کی پیروی کرتے تھے ان کے مائنڈ کو ایک تیار کرنا شروع کیا کہ تم نے روح القدس کے لیے تیار ہونا ہے، تو نے اس کو ریسیو کرنا ہے، تو نے اس کا بیپٹزم لینا ہے۔ بار بار ہم دیکھتے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، زندگی کے پانی کی ندیاں اس کے اندر جاری ہو جائیں۔ یسوع مسیح نے بار بار بہت سارے ایسے ریفرنس ہمیں ملتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے یہ بات کہی۔ یہاں پر بھی جو جان بیپٹسٹ ہے ایک بات کلیئر کرتا ہے کہ جو میرے بعد آتا ہے، ایک تو وہ مجھ سے زوراور ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اب جان بیپٹسٹ کیوں یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا؟ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ساری چیزیں تم اپنے علم سے حاصل نہیں کر سکتے، ساری چیزیں تم اپنے علم سے حاصل نہیں کر سکتے۔ فقیہ اور فریسی یا یہ صدوقی یہ سارے بڑے کلام کو جانتے تھے، یہ جتنے بھی ہوتے تھے، یہ لیڈر جتنے بھی، آج بھی ایسا ہے، آج بھی بڑے آپ کو پی ایچ ڈی والے لوگ نظر آئیں گے، پریچر نظر آئیں گے، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا بولن کی دے سن، سمجھانا کی چاہ رہے سن، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ بڑے بڑے آپ کہے جنہیں بڑی بڑی ڈگریاں کی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا سانو کہنا کی چاہ رہا سی، بیکاز ان کے پاس ریولیشن نہیں ہوتا، ان کے پاس مکاشفہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ کئی بار آپ نے سوچا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ میں نے ٹائم ہم ایک ہی ریفرنس کو پڑھتے ہیں،
کئی بار پڑھتے ہیں. جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ شاید انہوں نے کئی بار آپ میں سے بائبل پڑھی ہو، لیکن کئی بار ایک وہی ہے جس کو آپ نے پہلے شاید 100 دفعہ پڑھا، 50 دفعہ پڑھا، 10 مرتبہ پڑھا، لیکن کئی بار وہی ایک آیت آپ کو برکت دینا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس کا ریولیشن آپ کی زندگی میں کھل جاتا ہے. اسے جان دا بیپٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جب خدا کا روح آئے گا، جب تمہیں ہولی اسپرٹ بیپٹزم ہوگا، جب تمہیں اس کی آگ کا بپتسمہ ہوگا، تو تمہیں ریولیشن مل جائے گا، تمہارے اندر روح القدس کی آگ لگ جائے گی، اور پھر تمہیں گہری بھید کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی جب روح القدس کا بیپٹزم تمہیں ہوگا. کئی بار باتیں ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن خدا کا روح جب ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، جب روح القدس کی آگ ہماری زندگی میں لگ جاتی ہے، تو بہت ساری باتیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں، جو ہر بندے کو نہ سمجھا سکتا ہے نہ وہ سمجھ سکتا ہے. کئی بار لوگ صرف پڑھتے اور کچھ نہیں ہوتا. آج بھی میجارٹی چرچ میں وہی لوگ ہیں، ان کے پاس ریولیشن نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی مکاشفہ نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ انائنٹنگ، وہ فائر ان کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے. اس سے جان دا بیپٹسٹ بات کو کلیئر کر رہا ہے کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ زوراور ہے، وہ تمہیں روح القدس کی آگ سے بپتسمہ دے گا. اس کے لیے ریڈی ہو جائے اور اس کے لیے تیار ہو جاؤ. آمین. آگ کی یہ خوبی ہے کہ جو کوئی اس کے قریب جاتا ہے تو اس کو بھی یہ ساتھ ملا لیتی ہے. 3 ساتھی تھے دانیل کی کتاب میں، ان کو بادشاہ کے لوگوں نے پکڑا اور اس آگ کی بٹی میں کیا کرنے گئے؟ ڈالنے لگے. اور جب ڈالنے لگے، ان کو تو ڈال دیا، لیکن ساتھ آگ نے ان کو بھی کھینچ لیا. ساتھ آگ نے ان کو بھی کھینچ لیا. جب آپ پر روح القدس کی آگ ہوگی، لسن، جب آپ پر روح القدس کی آگ ہوگی تو لوگ آپ کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے. ہاللیلویا. لوگ آپ کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، لوگ آپ کی میٹنگ میں دوڑتے چلے جائیں گے، لوگ آپ کے لیے دعا کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، لوگ آپ سے رہنمائی لینے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ وہ آگ کھینچتی ہے. جب روح القدس کی آگ ہماری زندگی میں ہوگی تو بہت سارے ساتھی آپ کے ساتھ مل جائیں گے. جو کام آپ کرتے ہیں وہ برکت ہو جاتا ہے، جو کام آپ کرتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے، اس میں پروویژن آ جاتی ہے، وہ چیزیں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ایک بندے پر، ایک منسٹری پر روح القدس کی آگ ہوتی ہے. اور جان بیپٹسٹ یہی کہہ رہا ہے کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں ہوں. لیکن ایک بات میں کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تم کا روح القدس کی آگ سے بپتسمہ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ اختیار، یہ برکت اسی کے پاس ہے. ہاللیلویا. کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بڑھ نہیں رہے ہیں، ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، ہماری دعا نہیں بڑھ رہی ہے، ہماری گیونگ نہیں بڑھ رہی ہے، ہمارے اوپر کوئی ایسا ایکسپیرینس اور کوئی ایسا تجربہ نہیں ہو رہا. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم پر وہ آگ ہے ہی نہیں. ہمارے اندر کی چیزیں سرد ہو چکی ہیں، ہمارا سسٹم روحانی طور پر ڈیڈ ہو چکا ہے، سرد ہو چکا ہے. اس لیے بعض اوقات بہت سارے لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم سے دعا نہیں ہوتی ہے، ہم سے کلام نہیں پڑھا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس دعا کا سٹیمنا نہیں ہوتا ہے، وہ دعا نہیں کر پاتے، یا دعا میں ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، یا دعا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. میجارٹی لوگ آج بھی جو یہاں پر ہیں یا دوسری کلیسیا میں ہیں، میجارٹی وہ لوگ ہیں جو دعا نہیں کرتے، یا اگر دعا کرتے ہیں 2 منٹ کی بعد ان کی دعا ختم ہو جاتی ہے. اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کی دعا کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ ان سے دعا کیوں نہیں ہوتی؟ وہ مسلسل دعا کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے ان کے اوپر روح القدس کی آگ نہیں ہے، ان کے اوپر روح القدس کی آگ نہیں ہے، ان کو وہ آگ لگی نہیں ہے. بڑھ جنہوں کہتے ہیں اس بات کو یاد رکھے، ان کو وہ آگ لگی. اس بات کو یاد رکھے کئی بار ابلیس ہماری زندگیوں پر اٹیک کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے. ہم نے پچھلے 2-3 سرمن میں سنا ہے اس کا پرپس ہے ہمیں تباہ کرے، ہمیں ہلاک کرے، ہمیں برباد کرے. لیکن کن کو برباد کرتا ہے؟ جن کے اوپر
द होली फायर नहीं होती, जिनके रूह कुदस की आग नहीं होती है। पंजाबी दी एक मिसाल है कि ठंडी चूल्हे ते मक्खियां बहदियां ने, ठंडे चूल्हे ते तो लेकिन अगर चूल्हा बालदा होए तो इत्थे मक्खियां नहीं बहदियां। सुनी बात, चूल्हा बालदा होए ना तो इत्थे मक्खियां नहीं आंदियां, दूर दूर ही जांदियां ने। ते अगर साढ़े ते बलीस वड्डे वड्डे बना की उन्होंने कहते हैं घान बिला कहते हैं, चले जी जो भी कहते थे, अगर इब्लीस बार बार हमें गिरा रहा है, आप बार बार अब मसाइल का शिकार हो रहे हैं, बार बार दुआ नहीं हो रही है, आप बार बार कमिट करते हैं, हर त्वार आते हैं तोबा कर लेते हैं, फिर 6 दिन जी निकल जाते हैं, हर त्वार तोबा हो जाती है, हर त्वार दुआ करा लेते हैं, लेकिन सेम लाइफ है, सेम लाइफ है, दरवाजा नहीं खोल है। उसकी बड़ा यह है कि हमें और चर्च को जो जरूरत है वो रूह कुदस की आग की जरूरत है। हालेलुया। जब रूह कुदस की आग होगी, आप गरमाए जाएंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे, आप मोटिवेट हो जाएंगे, आप पावरफुल हो जाएंगे, आप बाख्तियार हो जाएंगे, आप बड़े बड़े काम खुदा का करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। आमीन। आज चर्च कमजोर क्यों है? रूह कुदस 120 की जमात को इसलिए दिया गया, वो भी सारे कमजोर थे, वो भी सारे, उनके अंदर भी प्रॉब्लम थी, उनके अंदर भी गुस्सा था, उनके अंदर भी हम देखते हैं कि ये एक वक्त आया कि ये यीशु मसीह के साथ थे, कलाम सुनते थे, मौजज़े करते थे, रोटियां करते थे, मुर्दे जिंदा होते थे, लेकिन यही शागिर्द हैं बारी बारी सारे यीशु मसीह को छोड़ गए, सारे छोड़ गए। बल्कि छोड़ ही नहीं गए, ये लिखा है कि ये अपने कामों पर भी वापस चले गए। इन्होंने फिर से जाल पकड़ लिए थे, फिर से जाल पकड़ लिए थे, और यही वजह थी यीशु मसीह ने उन्हें यह कहा था कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले तुमने ठहरे रहना है। और ये जमात इसलिए ठहरी हुई थी ताकि उन्हें अनाइंट किया जाए, उन्हें मसा किया जाए, ताकि यीशु की अंजील को ये दुनिया में फैला सके, ये उसके गवाह बन सके। और यही वजह थी कि उन 120 की जमात, उन शागिर्दों की वजह से वो पूरी दुनिया में परागंदा हो गए, फैल गए। और आज भी अगर मजहब की बात करें तो सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है, अगर रूहानियत की बात करें तो मसीहत आज भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी। हालेलुया। जब आग लगती है ना तो फिर ये रास्ता बनाती जाती है, ये चलती जाती है। पिछले दिनों में कैलिफोर्निया में वो जो कितने दिनों तक आग लगी रही, कितने कीमती घर, कितना अमेरिका तरक्की याफ्ता, सारी दुनिया ने छितर मारता फिरता, लेकिन उन्होंने कोई आग नहीं सी बुझी, आग नहीं सी। ये रास्ता बना लेती है। और अमेरिका अक्सर आग लगती रहती है कैलिफोर्निया से, नॉट फर्स्ट टाइम, लेकिन ये एक बड़ी आग थी जिसने बड़ों बड़ों के जो बिलियंस डॉलर्स के घर से वो जला दिए थे। ये अपना राह बना लेती है। जब रूह हम पर आती है, इस बात को याद रखें, तो हमारे अंदर कई चीजें छुपी होती है। कई बार हमें भी नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम मेरे अंदर है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता होता है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम है। कई बार वो हमें गुनाह नहीं लगता, वो हमें बदी नहीं लगती, वो हमें नाफरमानी नहीं लगती, वो हमें घाटा नहीं लगता है, लेकिन जब रूह कुदस की आग हम पर आती है, इस बात को याद रखें, तो फिर वो उस जगह ट्रैवल करती है, सफर करती है, और फिर उन चीजों को अंदर ही अंदर से बसम करती है और हमारी जिंदगी को डेडिकेट करती है, मतलब कि पाक करती है, और हम खुदा की बादशाह के लिए बेहतर हो जाते हैं उन पर जिन पर रूह कुदस की आग होती है, जिन पर कई बार आप देखें कई लोगों के अंदर ये तड़प ही नहीं होती है। कई बार कई लोगों के सामने इब्लीस वाकई ही बड़ा जोरावर होता है, इसलिए उनके सामने इब्लीस जोरावर होता है। घर के तूफान इसलिए नहीं थमते हैं क्योंकि उनके ऊपर रूह कुदस की आग नहीं है। कई बार आपने देखा ना कि तूफान उठे ही रहते हैं, कभी बंदे च वड़ के उठ पिया, कभी बुढ़ी च वड़ के उठ पिया, कभी बच्चे च आ जाता है। तूफान थमते ही नहीं है, वो घर हमेशा चकोले खाता रहता है कि एक दल मुंह बंद करो दूजे का खुलिया होता है। वो तूफान थमते ही नहीं है। वो थमते क्यों नहीं है?
کہ وہاں پر آگ نہیں ہے. آگ ہو پاک روح کی تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں. جب روح القدس کی قدرت ہوگی, اس مین دا اسپرٹ آف گاڈ ان یو, خدا کا روح آپ کے بیچ میں کام کر رہا ہے. اور جب خدا کا روح آپ کے بیچ میں ہے تو آپ کے اندر ورڈ آف گاڈ ہوگا, آپ کے اندر دلیری ہوگی, آپ کے اندر خدا کے وعدے ہوں گے, آپ کے اوپر خدا کی حضوری ہوگی. آپ جب کلام بولیں گے تو آپ کو ابلیس اپنے پاؤں کے نیچے نظر آئے گا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ وہی ابلیس ہے جس کا یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے برما تماشا بنایا تھا. اس کے سر کو کچلا تھا, اس کی کھوپڑی کو کچلا تھا. یسوع نے فتح پائی ہے, یسوع نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے. اس فتح میں بھی شامل ہو گیا. پھر ابلیس ہمیں تباہ برباد نہیں کر سکتا ہے. اگر ابلیس ہمارے کاروبار کو, ہمارے بچوں کو برباد کرتا ہے تو اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ہمارے اوپر روح القدس کی آگ نہیں ہے, ہمارے اوپر ہولی فائر نہیں ہے. جب کوئی فائر ہوگی ہمارے اوپر تو ابلیس کی کوئی مکھیاں ہمیں تنگ نہیں کرنے پائیں گی. کئی بار ایسے بھی خادم ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی کیس لے جائے نا بدروہوں کا یا جادوگری کا, تو بھائی جی ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے. انہوں کو نعمت ہونی کتوں میں, وہ نعمت دا مالک ہی انہوں کو کوئی نہیں, تو انہوں نے بھی کپڑے لا دیں دیے. کئی بار کئی خادم کے بھی کپڑے اتر جاتے ہیں. اور نعمت کی بات نہیں ہے. اگر خدا کا روح آپ کے اندر ہے تو آپ سب کچھ ہے خدا کے پاس. ہاللویا. آپ دلیر ہیں اور اس نے تم کو اختیار دیا, سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور ابلیس کی. انہیں ایک مشن کیا سی دسو بھائی, انہیں صرف کیا ہے, یہ بھائی شرون صاحب بھی کچل دے رہے ہیں, وہ سب کو کہا, ہر ایک کو کہا, ہر ایک کو کہا اس نے. تو پھر کیوں نہیں ہم اس کلام کو لیتے؟ وہ اس لیے نہیں کہ سانو پتا وہ اگ ساڈے تے اندر لگی نہیں ہے, تے جے میں کڈن گیا تے 1500 2000 میرے پیچھے آ جانیاں نے. وہ اس لیے نہیں ہاتھ ڈالتے, ان کو پتا جب میں کڈن گیا نا تو میرے گھر آ جانا ہے. ہمت نہیں ہوتی ہے, دلیری نہیں ہوتی ہے. اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ساڈے کول نعمت نہیں ہے, تو تہاڈے کول نعمت کے لیے کچہری جا کے بیٹھ جاؤ. اس لیے اس بات کو یاد رکھے, یہ روح القدس کے کام ہے. جب روح القدس کی قدرت ہماری زندگی میں ہے تو ہم شخص نہیں ہے, ہماری ہر ایک چیز تبدیل ہو جاتی ہے اور بابرکت ہو جاتی ہے. کنگ ڈیوڈ ایک بہت اچھا انسان تھا, خدا سے پیار کرنے والا تھا. جب نہیں بھی بلایا گیا تو اس وقت بھی وہ ہو سکتا ہے جب وہ کھیتوں میں بھیڑ بکریاں چراتا ہو تو وہ گیت گاتا اور گیت لکھتا ہو, کیونکہ گھرانہ اس کا خدا کے گھرانے سے تعلق کرتا تھا نا. وہ کہ غیر قوم تو نہیں تھے. اسے جو بلیسنگ ماں باپ کی طرف سے یا خاندان کی طرف سے وہ تو اس کے زندگی میں تھی. اس لیے جب وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہوگا تو وہ گیت لکھتا ہوگا, گاتا ہوگا, ورشپ بھی کرتا ہوگا, جس کی وجہ سے اس نے گیت بھی لکھے, اس نے بہت سارے ساز بھی بنائے. وہ ورشپ سے بہت پیار کرتا تھا, اس نے بہت ساری چیزیں لکھی کیونکہ وہ چیزیں اس کی سپرٹ کے اندر تھی. لیکن اس کے بعد میری طرف دیکھو, ہوتی تھی نا, میری طرف دیکھے, بیٹی درخواست ہے میری طرف دیکھے. لیکن اس کے باوجود داؤد بادشاہ کو ضرورت تھی کہ اس کے روح القدس کی قدرت, یہ کریڈٹ صرف داؤد کو ملا کہ وہ 3 بار مسا کیا. اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ جاتی جولیت کے سامنے جاتا ہے, جب وہ جاتی جولیت کے سامنے جاتا ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ ڈرا نہیں ہے. کہہ سکتا تھا یار نے میرا گلا کو ٹشن ہے, اس لیے تو اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے مار دینا, کیونکہ ڈرا نہیں ہے. وہ بھی کہہ سکتا بھائی جی اس کو کسی اور جگہ پر لے جاؤ, جاتی جولیت کو کسی اور جگہ پر لے جاؤ, لیکن وہ نہیں ڈرا. کیونکہ ڈرا کیوں نہیں ہے, اس کے اندر خدا کا روح تھا. اس لیے کہتا ہے میں خداوند رب الفاظ کے نام سے آتا ہوں, میں خداوند رب الفاظ کے نام سے آتا ہے. جب خدا کی آگ آپ پر لگی ہے تو آپ ڈرتے نہیں ہیں, دلیر ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے ابلیس جن پوتان بھی ہاتھ پا لیں. ہاللویا. بھائی اسحاق ہوں سن, آپ سب کو پتہ ہے کہ بڑے 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 لشکر میں, غیر قوم دے لشکر میں وہ ہاتھ پا لیندے سن, کہ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے, سادہ انسان تھے, سادہ زندگی تھی.
لیکن روح قدس کی آگ اور یسوع مسیح کا اختیار ان کے پاس تھا. آمین آمین. زوردار تالیاں خدا دے بدلے. جب روح قدس کی آگ ہمارے اوپر ہوتی ہے تب دلیر ہوتے ہیں. کئی بار حالات ایسے آ جاتے ہیں ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں. اور آج کل تو بیماری بڑی بڑھ گئی ہے, انزائٹی بڑی بڑھ گئی ہے. ہر دوجا بندے ڈپریشن چ باہر تے بہت زیادہ لوگوں کو ڈپریشن ہوندا جائے. ساڈے بھی ہن یہ فیشن ہے وے, لیکن باہر بہت زیادہ ہے کہ ڈپریشن ہو گیا, میں فرینڈ ہو گیا, چھوٹی چھوٹی گل تو فرینڈ ہو جاندے ہیں, گرم ہو جاندے ہیں, ہائپر ہو جاندے ہیں. ہن تے اتنے بھی خیال سارے ہو جاندے ہیں. تو دل نہیں کرتا دعا کرنے کو, دل نہیں کرتا خدمت کرنا. بڑی خدمت کر لی ہے, بس ہوں نہیں کرنا, ہوں کچھ ہور کرنا, ہوں ویلڈن دی دکان پانی نہیں کرنے کی دکان. یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہ ابلیس آپ کو کول ڈاؤن کر دیتا ہے, باقی منسٹری ختم کرتا ہے, وہ آپ کی ڈائریکشن تبدیل کر دیتا ہے, آپ کے بلاوے کو ختم کرتا ہے, آپ کی ویژن کو ختم کرتا ہے. اس لیے خدا کے کلام میں میرے عزیزوں لکھا ہے, مکاشفہ 3:15 میں لکھا ہے, میں تیرے کاموں کو کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم, کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا, کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. تو بچ پھسیا ہے, تو بھائی بھی ہے تو دنیا دار بھی ہے, تو چرچ چرچی ہیں تو باہر چرسی ہیں, تو اندر سگریٹ نہیں پیندا تو باہر جا کے لا لینا میں, تو اندر گھٹ نہیں لانا تو باہر جا کے گھٹ لا لینا میں, تو ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے, تو کہے پاسے جوگا نہیں ہے. اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے کلام کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. لوگ سرد گرم ہوتے, ابلیس ان کی خدمت کو ختم کر دیتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس کی بڑی پرابلم یہ ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا میری خدمت ختم ہو گئی ہے. We don't understand, کیونکہ ہم سرد ہو چکے ہیں, ہمارے اوپر وہ آگ نہیں ہوتی ہے. جو آگ جب روح قدس کی ہوتی ہے نا, اس بات کو یاد رکھے, روح قدس کی آگ آپ کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے. اس کی پہلی نشانی یہ ہے, دل کردہ گواہی دئیے, دل کردہ گیت گائیے, دل کردہ ہدیہ دئیے, دل کردہ دعائیں دئیے, دل نہیں کردہ چرچ سے چھٹی کرن دو, دل کردہ سب تو پہلے اٹھ کے میں گرجے تر جا. جب روح قدس کی آگ ہوگی آپ کا دل بہت کچھ کرنے کو کرے گا. جب روح قدس کی آگ نہیں ہے تو پھر گھروں منجی تو اٹھن تو دل نہیں کرے گا, آپ کا دل ہی نہیں کر رہا. چرچ چھڈو, پاری صاحب نے یہی کہنا ہے, اینڈ تے دے جا کدے جو, پھر یہی کہنا ہے. بہت سارے لوگ بیٹھ کے تراج ہیں, لیکن یہاں لگے رہے دے جا کی گل کرن, تو بعد چ حال ہی برے ہو جاندے نے. پھر یہ جب روح قدس کی آگ نہیں نا, تو اس بات کو یاد رکھے کہ جب روح قدس کی آگ آپ پر ہے, آپ پاسٹر پر اعتراض نہیں کریں گے, آپ چرچ پر اعتراض نہیں کریں گے, آپ کوائر پر اعتراض نہیں کریں گے, آپ کسی سسٹم پر قرار نہیں کریں گے, بلکہ آپ ہر ایک کی قدر کریں گے اور آپ ہر ایک کی عزت کریں گے. جب روح قدس کی آگ ہماری زندگی پر ہوگی. جب آگ نہیں ہے تو تراز ہی تراز رہے, یہ نشانی ہے. جب روح قدس کی آگ نہیں ہے تو پھر ٹھنڈے ہو, مکھیاں بیٹھیاں نے, کوئی شکوے دی مکھی آ گئی ہے, کوئی تنقید دی مکھی آ گئی ہے, کوئی غصے دی مکھی آ گئی ہے, کوئی عیب جوئی دی مکھی آ گئی ہے, کوئی ہر طرح دی مکھی آ گئی ہے. اس لیے روح قدس کی آگ جب آپ کے اندر بھوک اور پیاس ہونی چاہیے, اپنی زندگی میں پیاس بڑھائیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے, میں پڑھتا ہوں, وہاں پر لکھا ہے, یسوع نے کہا, لوکا کا ریفرنس میں بول گیا ہوں, میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں. یسوع نے کہا میں زمین پر آگ بھڑکانے, اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا, اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا. کئی بار دکھتا بھی ہے دل کہ کئی بار لوگ چرچ آئے ہیں, آپ نے کرایہ لگایا ہے, آپ تیار ہو ہیں, آئے ہیں, لیکن یہاں پہ آ کر بڑے مایوس ڈپریس سے بیٹھے رہتے ہیں. They don't want to sing, they don't want to pray, وہ نہ دعا کرنا چاہتے ہیں, اور لگتا ہے جی رب دے سپیشل پرونے آئے ہیں کہ رشتہ لینا.
کچھ دل ہی نہیں کرتا، گانا تو دل نہیں کرتا، تعلیم مارا تو دل نہیں کرتا، اگ نہیں ہے نا، پاکرو نہیں ہے نا۔ جب پاکرو ہوگا تو آپ کو کوئی جمپ مارنے میں اعتراض نہیں ہوگا، آپ کو گانے میں اعتراض نہیں ہوگا، آپ کو خوشی سے گانے میں اعتراض نہیں ہوگا۔ جب روح القدس کی آگ ہوگی تو پھر لیڈ کرنے والے کو زور نہیں مارتا، اٹھو تالیاں بجاؤ امتو کیونکہ یسوع آیا جائے۔ پھر کہنے والے کو کہنا نہیں پڑتا۔ جب آگ ہوتی ہے تو آگ برتانو جاندے نے کہ نہیں جاندے، کہ ٹھانو جاندے نے، کدھر نو جاندے نے، جمپ مارتی آگ، دل کرتا ہے خوشی سے گانے کو۔ جب روح القدس کی آگ ہماری زندگی پر ہوتی ہے، اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، بڑا کرنا چاہتے ہیں، بہترین کرنا چاہتے ہیں، لیگسی چھوڑنا چاہتے ہیں، روح القدس کی آگ کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں۔ ہاللیلویہ۔ یرمیہ 20:9-11 میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں شارٹ پڑھتا ہوں۔ اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے، اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے۔ میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا، میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ جب آگ ہوگی آپ کے اندر تو خدا کا کلام آپ کے اندر ہوگا۔ جب آگ ہوگی تو خدا کا کلام، یہ خدا کا کلام آگ ہے۔ اور یرمیہ 23:29 میں لکھا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ جب روح القدس کی آگ لگی ہوگی، آپ کلام کو پڑھیں گے، آپ کلام کو سنیں گے۔ تو یرمیہ یہ کہہ رہا ہے اس کا کلام میرے دل میں، کہہ رہا ہے اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اپنی زندگی میں فتح یابی دیکھنا چاہتے ہیں، بہت کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں بولا کرے، خدا کے وعدوں کو کلیم کیا کرے، خدا کے وعدوں کو اپنے کاروبار کے لیے بولا کرے، خدا کے وعدوں کو اپنے بچوں کے لیے بولا کرے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے لیے بولا کرے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ہر چیز کو شکست ہو سکتی ہے، ہر منسٹری کو شکست ہو سکتی ہے، ہر منسٹری فیل ہو سکتی ہے، ہر پاسٹر فیل ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا زندہ کلام کبھی فیل نہیں ہوگا۔ یہ آگ کی مانند ہے، یہ تھوڑے کی مانند ہے۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے۔ جب روح القدس کی آگ سے بھرے ہوں گے تو آپ کے وسیلہ سے شفائیں جاری ہوں گے۔ جب روح القدس کی آگ سے بھرے ہوں گے، آپ کے وسیلہ سے لوگوں کی دردیں جائیں گے جو اندرونی طور پر ہیں۔ بہت ساری دردیں کئی بار ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ دردیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، کچھ زخم ایسے بھی ہوتے ہیں جو بتائے یا سنائے نہیں جا سکتے، کسی کو کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن شاید جب آپ کے اوپر روح القدس کی آگ ہے تو آپ کئیوں کے لیے شفا بن جائیں گے۔ جب روح القدس کی آگ آپ پر ہوگی تو آپ کئیوں کے لیے شافی بن سکتے ہیں۔ جب روح القدس کی آگ آپ پر ہوگی تو مسائل ختم ہوں گے اور مسائل خدا کے فضل سے جنم لیں گے۔ ہاللیلویہ۔ موزے ہوں گے اور پیسے کے موزے ہوں گے۔ ہارون کی داڑھی سے بہتا ہوا پیر ہن تک جا پہنچا۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ پر برکت ہے نا تو وہ برکت یہاں سے نکلتی ہے، پھر دائیں بائیں بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ کلیسیا کو برکت ملتی ہے، لیڈرز کو برکت ملتی ہے۔ جب آپ پر آگ ہے تو اس بات کو یاد رکھیں، خدا کا پیکج ایک بندے کے لیے نہیں ہوتا ہے، نسل در نسل ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہر فرد و بشر کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ پھر خدا کی برکت ہماری زندگی میں ہے۔ اس سے جان بیپٹسٹ کہہ رہا ہے کہ جو میرے بعد آتا ہے، میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں اور واٹر بیپٹزم لینا چاہیے، لیکن جان بیپٹسٹ کہہ رہا ہے میں تم کو پانی سے بپتسمہ دے سکتا ہوں، میں دریائے یردن میں بپتسمہ دے سکتا، لیکن جو روح القدس کی آگ کا بپتسمہ ہے وہ میں نہیں دے سکتا۔ بڑے انبیاء آئے، وہی بھی نہ دے سکے۔
अंबिया अकबर आए वो भी ना दे सके, अंबिया असगर आए वो भी ना दे सके, एलिया अलीशा आए वो भी ना दे सके। और कोई दे सकता है वो मुझसे, अंबिया से जोरावर है, वो खुदा का कलौता, खुदा का बेटा, यहूदा का शेर बब्बर, बादशाहों का बादशाह, द किंग ऑफ ग्लोरी, यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। वो तुमको रूह कुदरत की आग से बपतिस्मा दे। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हाथ रख सकते हैं, आज भी हाथ रखेंगे जिनको नहीं बैप्टिज्म उनके दिल में। लेकिन इस बात को याद रखें, अगर आपने वाकई ही जबरदस्त ईमानदार बनना है, जबरदस्त खुदा के लोग बनना है, तो इस बात को याद रखें कि जब आप चाहते हैं मेरे अंदर खुदा का कलाम हो, मेरे अंदर खुदा का कलाम जोश मारे, मेरे अंदर खुदा का कलाम चलाएंगे मारे, मैं जबरदस्त मैन ऑफ गॉड बन जाऊं, मैं कईयों के लिए बाप बरकत बन जाऊं। इस बात को याद रखें, एक ही चीज है, एक ही बात है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था, जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुमने यरूशलेम में ठहरे रहा। वो ठहरे हुए थे, दुआ कर रहे थे, खानदान को छोड़कर दुआ में रुक रहे थे, और दुआ करते करते एक वक्त आया कि रूह कुदरत आ किसी फटती हुई जबानों में उन पर नाज़िल हुआ, और वो सब रूह कुदरत से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे। हालेलुया। रूह कुदरत की मेमोरी का निशान गैर जबानें हैं। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो गलत है जो खिलाफ बोलते हैं। कभी उन्होंने कोल बैठ के बैठ लिया तो पल्ले की है, वेरी सिंपल गल। किसी को जज कर रहा ना तो उन्होंने कोल बैठ के भेज लिया, उन्होंने कही यार तो बंदे जो बुजुर्गों ने दुआ कर, तो जे तक कर गया ना तो ये तो ठीक है, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए ये निशान जरूरी है। ये मेरे पास शनाख्ती कार्ड है नात रखा, लाइफ टाइम है। अगर ये ना हो तो नवे बच्चे सुन लो, अजकल विआह नहीं जिंदा जिदा जिदा नहीं ना, अगर जिदा नहीं बनया, जड़े काके काकी का नहीं ना बनया तो बनवा लो, फिर विआह होने चाहिए, तो ना 18 साल तो पहला विआह होना चाहिए। इसलिए कभी कोई पादरी भी गलती ना करे, और सीधी सीधी फांसी जाए। 18 साल तो थल्ले तब बगैर शनाख्ती कार्ड के अब शादी नहीं है। ये आइडेंटिफिकेशन है, आई एम द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का शहरी। अगर ये ना हो तो कोई प्रूफ नहीं। ये होगा तो पासपोर्ट बनेगा, पासपोर्ट होगा तो एयरलाइन वाले टिकट या एम्बेसी की वीजा देगी। बुनियाद ये है। इसलिए गैर जबान में दुआ करना रूह की मेमोरी की बुनियाद है। आमीन। इसलिए इससे बढ़ते जाए, अब बोला करें। मैं इस कई बार हो सकता है कई लोग कहते हैं जी गैर जबाना बढ़िया बोल देना, मैं इसलिए कहता हूँ बोले कि उन्हें पता घर नहीं बोलते, घर का माहौल नहीं होता, जगह इतनी नहीं होती है, माहौल इतना नहीं खुलता है, तो इतनी जगह नहीं होती। इसलिए मैं यहाँ पर आपको मौका कहता हूँ कि बोले बोले और बोले। जितनी बोलेंगे आपकी बैटरी को ना आग लगती चली जाएगी। हालेलुया। आपके सर्द नहीं रहेंगे, आप ढीले नहीं रहेंगे, आप कमजोर नहीं रहेंगे। रूह कुदस की आग आप पर आएगी तब इब्लीस 10-10 मील तेरे को नसेगा। हालेलुया। अब इब्लीस भागेगा, और फिर रूह की आग में की गई दुआएं और ब्लेसिंग और कलाम आपके लिए बायसे बरकत होगा। आमीन। आइए अपनी जगह पर खड़े होते हैं।